دیکھیے بالکل وبا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہی کا ایک لشکر ہے جو ہماری بدعمالیوں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں چاہے کفار ہوں یا مسلمان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انتہا کو پہنچ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مختلف قسم کے اپنی طرف سے سزائیں بھیجی، زلزلے آئے، سیلاب آئے، بے وقت کی بارشیں آئیں، ٹڈیوں کا عذاب آیا کہ فصلیں کھا کر ختم کر گئیں۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب اور سزا ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اب تو دیکھیں امریکہ خود کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اکانومی اتنی بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ کرونا کی نسبت لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوں گے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو انسان جب کھانے پینے کے نہیں ہوتا، بچے اس کے بھوکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، وہ پھر باہر نکلتا ہے اور خود جو ہے چیزوں کو لوٹنا شروع کرتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن سے جو مسائل پیدا ہوں گے، تجارت بیٹھ جائے گی، پوری دنیا کی تجارت بیٹھے گی اور پوری دنیا کے اندر غربت ہو چلی جائے گی، ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ دینی حل، یہ صرف جو اب تک بیان ہو رہا ہے یہ طبی حل بیان ہو رہا ہے۔ کیا کسی نے قرآن و سنت کے ذریعے بھی حل بیان کیا ہے؟ فاصلہ رکھنا یہ کس کی رائے ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے۔ فاصلہ رکھنا یہ کس کی رائے؟ لاک ڈاؤن کرنا کس کی رائے ہے؟ امریکہ اور چائنا کی رائے ہے۔ کیا یہ علماء نے یہ رائے دی ہے؟ نہیں، یہ رائے دی ہے امریکہ سے آئی ہے اور ڈاکٹروں سے آئی ہے، اس کو لے رہے ہیں، علماء بھی لے رہے ہیں، مجبوراً اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اللہ کی زمین پر بہت پھیل گئی۔ اب ان نافرمانیوں کو ختم کرنا نہ کہ فاصلے اس مسئلے کا حل ہے۔ اور دوسرا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا عدوہ، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک گھر میں وبا آتی ہے، کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی، خارش آتی ہے، کچھ کو ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی، طاعون آتا ہے، کچھ کو ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اتنے لوگ جانے ہیں وہ جائیں گے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، آہوزاری کریں، گناہوں کو چھوڑیں، آنکھوں کے گناہ چھوڑیں، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، حرام مال کھانا، رشوت، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ یعنی کفار شاید کچھ گناہ تو کرتے ہیں، اس سے کوئی گناہ ہم زیادہ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ اور جو زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، سود ہے، کون کون سا گناہ ہے نہیں کر رہے۔ ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اب تک کہیں حکومت کی طرف سے آیا ہے، علماء کی طرف سے کہ جی حکومت سے معاہدہ ہوا کہ سود ختم کرے گی، شراب کا خاتمہ کرے گی، جوئے کا خاتمہ کرے گی، بدکاری کے اڈے ختم ہوں گے، زنا کے اڈے ختم ہوں گے، شراب کے اڈے ختم ہوں گے اور پورے ملک کے اندر قرآن و سنت نافذ ہوگا؟ کوئی فیصلہ آیا ہے؟ یہ جو 20 نکات آئے ہیں علماء نے طے کیے ہیں، میں نے تو علماء سے کہا آپ نے غلط طے کیے ہیں۔ آپ نے اس میں کتنی شقیں اسلام کی ڈالی ہیں، کتنی شقیں قرآن و سنت کی ڈالے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کو نافذ کریں گے؟ کتنا میڈیا کو قرآن و سنت کا پابند کیا ہے؟ میڈیا کے اندر اسی طرح عورتیں آ رہی ہیں، ان کے پردے نہیں ہیں، ان کے بال اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں، بال بلا کر میک اپ کر کے اسی طرح آ رہی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں مسئلے کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے۔